बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छी वीडियोस लेके आपके साथ हाजिर हैं। और बहिश्ती ज़ेवर जो आपके साथ सीक्वेंस के साथ ये बुक हम शेयर कर रहे हैं, तो उसे आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। अभी हमने कुफ्र और शिर्क पे एक वीडियो आपके लिए पहले जो आपने देखी होगी वो शेयर आपके साथ की थी। और अब हम आ गए हैं जनाब अपने एक दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें है हमारे पास बिद्अतों यानी बुरी रस्मों और बुरी बातों का बयान। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि ये इधर से ऐसे रहे। अच्छा जनाब, बिद्अतों और बुरी रस्मों से मुताल्लिक़ और बुरी बातों का बयान, इसमें हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें पता चलेंगी जिनकी बातों में और जिन गफलत में इंसान पड़ा हुआ है। और दूसरा ये कि हम काफ़ी सारे काम ऐसे कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और हमें मालूम नहीं, क्योंकि इसलिए कि बहुत सारे हमारे जो देखा जाए तो पीछे आबा व अजदाद जो काम करते आ रहे हैं, जो उनकी रस्में और कस्में चलती चली आ रही हैं, तो वो अभी तक चल रही हैं। लेकिन अब रहते दुनिया के साथ और बढ़ते आगे दौर के साथ काफ़ी कुछ चेंज भी हो गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। तो देखें, सबसे पहले तो अभी आप ये देख लें कि कब्रों पर धूमधाम से मेला करना, ये बहुत देखने में आता है कि कोई ख़ास दिन या कोई ख़ास त्यौहार होते हैं तो मज़ारों पर और कब्रों पर बहुत धूम धड़ाका किया जाता है और मेला सा सजा दिया जाता है। और चिराग जलाना, औरतों का वहाँ जाना, कब्रों पर जाते हैं और औरतें खूब बड़ी तैयार होकर जा रही होती हैं और बड़ा वो अपना फ़र्ज़ समझ के, और पता नहीं उनका क्या अक़ीदा होता है, मेरी समझ से बाहर है कि क्यों उन्हें अपने अल्लाह पे यकीन नहीं है कि वो इन कब्रों का और इन मज़ारों का जो है वो हिस्सा बनते हैं। और वहाँ जाकर चिराग जलाना और तैयार होकर जाना, चादरें चढ़ाना और उन पर डालना और फिर पुख्ता कब्रें बनाना, ये बहुत गुनाह है। इस बात को मना फरमाया है कि कब्रों को कभी भी पुख्ता ना बनाओ और उन्हें कच्चा रहने दो। आप अपनी निशानी के तौर पर उस पर कुछ लगा सकते हैं, साइडों के किनारे आप उसके बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हो बीच में से कभी भी, आप देखेंगे कि हम लोग के कब्रिस्तान में कभी भी बीच से कब्र पक्की नहीं होती। तो बुज़ुर्गों को राज़ी करने के लिए इनकी कब्रों की हद से ज़्यादा ताज़ीम करना, या अब देखें बाज़ ये होता है कि बड़े ख़ानदानी या पीरी मुरीदी वाले जो ख़ानदान होते हैं, और कुछ ये कहना चाहिए कुछ तालीम से भी दूरी है, कुरान से भी दूरी है, क्योंकि कुरान पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सीरत तैयबा को सही से पढ़ते नहीं हैं और आपको इनको जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के रहन-सहन का कैसा तरीका बताया है, क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, हर चीज़ मेंशन कर दी है उन्होंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ हमें बताई है, नुक्ते की चीज़ तक हर चीज़ बताई है। फिर भी पता नहीं क्यों हम इन चीज़ों में पड़े रहते हैं। और फिर ये होता है कि जो बड़े बुज़ुर्ग गुज़र गए होते हैं, उनकी कब्रों को इतना सजा देते हैं, सँवार देते हैं और फिर वहाँ पे उनकी ताज़ीम के लिए वहाँ जाना, उनकी कब्रों पे हद से ज़्यादा ताज़ीम करना और ताज़िया या फिर कब्र को चूमना, उसकी मिट्टी को जिस्म पर मल लेते हैं। और कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कब्रों की तरफ तो नमाज़ तक पढ़ रहे होते हैं, ये नमाज़ पढ़ना, कब्रों पे खड़े हुए वहाँ पे मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं होता है, ये सब गलत है, कुफ्र और शिर्क की बातें हैं, बिद्दतें हैं ये। इस तरह का आपने कोई भी अमल नहीं करना है जिससे आपका दीन आप में से आप खारिज हों और आपकी जो ईमान है वो कमज़ोर हो। और ज़्यादातर अगर आप देखें ना तो ये देखने में आता है कि ऐसे लोग जो है ना इन चीज़ों में और रस्मों में जो पड़े होते हैं, तो उनका जो है ना अपना ही दीन कमज़ोर होता है, अकीदा ही कमज़ोर होता है उनका, जो इन चीज़ों में वो पड़ जाते हैं। कोई अलम वग़ैरह चढ़ा देना, ताज़िया अलम वग़ैरह रखना और इस पर हलवा मालीदा चढ़ा रहे हैं और इसको सलाम पेश कर रहेंगे और बड़ा अपना सुन्नत और फ़र्ज़ अदा करके और इन चीज़ों पर वो बड़ा ध्यान कर रहे होते हैं, फ़ोकस कर रहे होते हैं। ये सब बिदअतें हैं, बुरी रस्में हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। जिस चीज़ को मना कर दिया उसको नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए, तो उनसे दूर ही रहना बेहतर है अगर आप अपना दीन और ईमान बिल्कुल ताज़ा खालिस और बिल्कुल साबित कदम उसके ऊपर रहना चाहते हैं। तो अब किसी चीज़ को अछूती समझना ये बड़ी मुश्किल है, एक तो कि काफ़ी सारे रस्म उसमें शहरों में
اور گاؤں میں اور زیادہ تر جہاں آپ نے دیکھا ہوگا کم پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے وہاں پر چیزوں کو بڑا اچھوت سمجھتے ہیں. اور محرم کے مہینے میں عورت کا مہندی لگانا، ایک تو یہ پتہ نہیں کیا مہندی لگا رہے ہوتے ہیں، اور اس کو مہندی لگانے کو معیوب سمجھنا کہ بڑی بری بات ہے محرم میں مہندی. ارے بھائی کیوں نہیں لگاتے؟ محرم میں تو شادی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں. اللہ نے کہاں کہا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ آپ کو بتایا ہے کہ محرم میں آپ شادی نہیں کر سکتے یا مہندی نہیں لگا سکتے اور اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے، شوق کا مہینہ ہے. یہ آپ پتہ نہیں کہاں سے ہی من گھڑت باتیں لے کر آ جاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور اب بلکہ مجھے تو یہ دیکھ کے اب خوشی ہوتی ہے کہ اب جیسے جیسے سال آگے گزر رہے ہیں، نئی جنریشن آ رہی ہے، اور یہ جو پرانے جو بزرگوار تھے جو پچھلے دور کے، پچھلی صدی میں، یہ 90s کے دور کے جو ہمارے اور 80s کے 70s کے دور کے جو بزرگوار تھے، تو ان کی جو رسمیں چلی آ رہی تھی، اب 2000s وغیرہ میں جا کر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ رسمیں جو ہیں یہ ختم ہو رہی ہیں. بچے بھی اکتاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے. لیکن آج کل کے بچوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی کافی ساری چیزوں سے ہی دور ہو گئے، جو چیزیں انہیں کرنی چاہیے وہ ان سے بھی دور ہو گئے. بہرحال یہ ٹاپک کہیں اور طرف چلا جائے گا. ابھی ہم بدعتوں کا بیان کر رہے ہیں. تو معیوب سمجھنا اور بناؤ سنگار چھوڑ دیتے ہیں محرم کے مہینے میں. مرد کے پاس نہ رہنا، لال کپڑا نہیں پہنیں گے، اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے نام کی نیاز دینا، تیجا کرنا، 40واں کرنا، یہ وغیرہ سب نا عورت کے دوسرا نکاح کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں. بھئی کیوں معیوب سمجھتے ہیں؟ بھئی ان کو بھی زندگی جینے کا حق ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اگر عورت دوسرا اگر اس کو طلاق ہو گئی ہے، یا پھر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، یا پھر دوسرا نکاح وہ کرنا چاہتی ہے اس کے بعد، اپنی عدت گزارنے کے بعد، اور اس کی نیڈ ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کے بچے ہیں، کوئی اس کو ساتھی چاہیے، اپنی زندگی لائف پارٹنر چاہیے گزارنے کے لیے، تو اس سے معیوب سمجھنے کی کیا بات ہے؟ اور آپ کون ہوتے ہیں اور ہم کون ہوتے ہیں یہ سب باتیں معیوب سمجھنے والے؟ جب اللہ کا حکم ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح کر دی ہے، ہر چیز بک میں تحریر ہے. قرآن کے ترجمے آپ پڑھیں نا، آپ جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو آپ کو تو اصل اور صحیح بات کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ تو دیکھیں بہشتی زیور تو جو یہ ایک بک بنائی ہے، تو اس میں آپ کو ہر اچھے برے کی تمیز بتا دی گئی ہے. اس سے تو زیادہ بہتر بھی یہ ہے کہ آپ گھر میں ترجمے والا قرآن رکھیں. دیکھیں عربی ہماری اگر مدر ٹنگ آپ کی اگر اردو ہے یا کوئی اور سی بھی ہے، تو اس میں اگر آپ عربی بھی پڑھ رہے تو آپ کو کیا پتا کہ اس میں کیا لکھا ہے. بھئی ہمیں عربی اتنی تھوڑی اچھی سمجھ میں آتی ہے، ہم تو اردو سمجھتے ہیں. تو ہم اردو سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا. جب تک آپ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کیا اس میں لکھا کیا ہے؟ ساری زندگی عربی پڑھتے 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 گزر جائے گی، اور ہم تو یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم نے تو 10 قرآن ادا پڑھ لیے ہیں، 20 پڑھ لیے، 50 پڑھ لیے، یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا. ارے بھئی آپ اس کا ترجمہ تو پڑھیں نا پہلے، اس میں لکھا کیا ہے، آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے. جب تک آپ اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، دنیا میں ہمیں کس طرح رہنا ہے، ہم یہاں کس طرح زندگی گزارنے آئے. جب تک آپ وہ سارا سب کچھ پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر انہی طرح کی بدعتوں میں پڑے رہیں گے. کہ وہ جب ہندوستان اور پاکستان تھا، یا پھر وہ جب الگ الگ ہوا، تو جو ساتھ میں مسلم ان کے رہتے تھے تو وہ ان کی بھی رسمیں کرتے تھے اور اپنی بھی کرتے تھے، تو وہ ملی جلی کر کے نا وہ کچھ اور ہی کچھ بن گیا. تو وہ اس طرح کی رسموں کو بھائی جان چھڑائیں، ایسی رسموں سے، سب غلط باتیں ہیں ان سے. نکاح معیوب سمجھنا، ختنہ، بسم اللہ وغیرہ میں، جیسے خاندانی رسموں میں مسلمانی کرتے ہیں بچوں کی رسموں پر پابندی کرنا، خصوصاً قرض لے کر ناچ گانے کی مجلسیں جمانا، بڑا ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا. ارے بھائی جن کی یہ رسمیں ہیں، جن کا مذہب ہے، ان کے مذہب میں اگر یہ رسمیں تو آپ انہیں کرنے دینا. آپ کہاں بیچ میں کود پڑتے ہیں ان کی رسموں میں؟ وہ جانے ان کی رسمیں جانے، آپ تو اپنے دین کو دیکھیں نا. آپ کا جو دین ہے آپ اسے لے کے چلیں، اپنے قرآن اور سنت کے تقاضوں پہ چلیں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. آپ اپنا لائف اسٹائل دیکھیں نا، آپ ان کی رسموں میں قسموں میں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ختم کریں. سلام کی جگہ دوسرے الفاظ آداب استعمال کرنا، یا یہ صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا. اب بہت دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے بڑی وہ تقریبات میں جا رہے ہیں، آداب 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 آداب. بھئی آداب آداب ایک صحیح ہے، ایک چیز آداب ہے
لیکن جو ویلیو سلام کی ہے وہ آداب کی تھوڑی ہو سکتی ہے۔ جو ترجمہ سلام کا ہے ہمارے یہاں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ آپ پر سلامتی ہو، پھر وہ بولتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر دعا آ گئی نا۔ جب ایک دوسرے کو دعا دے دی تو سلامتی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اب آپ آداب کر رہے ہیں یا پھر خالی سلام کا بہت سے لوگوں میں نے ایسے دیکھا ہے تقریبات میں کہ اگر آپ سلام کر رہے ہیں، جواب دینے کے بجائے آپ نے وہ آ کے آپ کے آگے نا سر جھکا دیتے ہیں اور آپ نا ان کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ سیدھا سیدھا آپ سیدھے کھڑے ہو کے سلام کیجئے ادب کے ساتھ، تاکہ آپ کو بھی اس سلام کا جواب ملے۔ اس میں نہ تو آپ کو کہیں سلامتی مل رہی ہے، نہ کہیں خیر و برکت ہو رہی ہے آپ کی زندگی میں، بس آداب کر کے اور نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے ساتھ اگر تو ہاں آپ کا کچھ ایسا ہے رویہ یا یہ غلطی آپ کہیں کرتے ہیں تو اس چیز کو ختم کریں، اور جہاں بھی سلام کریں السلام علیکم سلام کریں۔ اب زیادہ یہ دیکھا ہے کہ عورت کا دیور، جیٹھ، پھوپھی زاد، چچا زاد، خالہ زاد اور کسی نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا، یہ تو خیر ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر جوائنٹ فیملیز میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اور سنگل بھی اگر رہ رہے ہیں تو بہت زیادہ ہمارے یہاں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ بہت سارے گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں شرعی پردہ ہوتا ہے، اور وہ ان سب رشتوں سے جب شادی ہو کے سسرال جاتے ہیں تو ان سب چیزوں سے وہ پردہ بھی کرتے ہیں، ان سب جتنے بھی آپ کے جن سے پردہ ہے، اور وہ کسی بھی نامحرم کے سامنے نہیں آتے۔ اور کسی نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا، راگ باجا گانا سننا، ڈومنیوں وغیرہ کو نچانا اور یہ سب دیکھنا، نسب پر فخر کرنا اور کسی بزرگ سے منسوب ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھنا، ان سب میں نقص ہو اس پر طعن کرنا، جائز پیشہ والوں کو یا پھر ذلیل سمجھنا، جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل سمجھنا، حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا۔ ایک تو یہ نا یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ حد سے زیادہ کسی کی تعریف کر، دیکھیں جس کو جتنی ضرورت ہو نا بس اس کی اتنی تعریف کیا کریں، زیادہ بھی کسی کے اوپر نا مکھن نہ لگایا کریں۔ یہ ہمارے یہاں نا بڑا وہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کچھ لوگوں میں اچھا اس کی عادت بھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، جب بھی کسی کے ساتھ ملیں گے بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا تعریف کریں گے، اور حد سے زیادہ وہ آپ کو اتنا کریں گے، لیکن اب آپ کو نہیں پتا پیٹھ پیچھے وہ آپ کی کیا بات کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کو کچھ نہیں معلوم، نہ آپ جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں جو تعریف کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اپنے عمل کو ایسا رکھیے کہ جو سامنے تعریف آپ کی ہو رہی ہے وہ پیٹھ پیچھے بھی ہو، تب کی بات ہے۔ شادیوں میں فضول خرچی اور خرافات کرنا، ہندوؤں کی رسمیں کرنا اور دلہا کو خلاف شرع لباس پہنانا، صحرا باندھنا، مہندی لگانا، آتش بازی کرنا، فضول آرائش اور گھر کے اندر درمیان دولہا کو بلانا اور عورتوں کا ان کے سامنے آنا جانا، تاک جھانک کرنا اور اس کو دیکھ لینا۔ تو اور جو بالغ ہوتے ہیں تو قریب البلوغ سالیوں وغیرہ کا ان کے سامنے آنا، ہنسی دل لگی کرنا، چوتھی کھیلنا، شادی کے چوتھے دن دلہن کے گھر جا کر ایک دوسرے پر پھول ترکاری وغیرہ پھینکنا، اور اس کے بعد جیسے وہ جس جگہ دلہن دولہا ہوں اس کے گرد جمع ہو کر باتیں سننا، جھانکنا تاکنا، اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ یوں بٹھانا، اس کی وجہ سے ایسی شرم کرنا جس سے نماز قضا ہو جائے، تو بڑائی اور فخر کے لیے مہر زیادہ مقرر کرنا۔ تو یہ ان سب چیزوں کو، بدعتوں کو، اور یہ بری رسمیں ہیں۔ یہ رسمیں کیا ہیں؟ یہ بری رسمیں۔ دیکھیں یہاں پر جو یہ بیان کیا جا رہا ہے نا کہ یہ شادیوں میں فضول خرچی، تو خدا را اس چیز کو ختم کریں۔ یہ جو ہے نا یہ بہت خراب چیز ہے۔ اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ کی جیب اتنی اجازت نہیں دیکھی، ساری زندگی انسان جو ہے نا محنت کرتے کرتے کماتے کماتے ماں باپ تھک جاتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ جتنا انہوں نے کمایا ہوتا ہے کہ اس کا کچھ ایک چوتھائی حصہ بھی وہ بڑے کھلے دل سے اپنے اوپر ہی ماں باپ خرچ کر لیں۔ جتنے بھی خرچ ہوتا ہے بچوں کے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں وہ۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اگر جائز خرچ کریں تو اچھی بات بھی ہے، تو کیوں نہ ہم اس ٹرینڈ کو چینج کریں، تھوڑا سا اپنے اندر چینجنگ لائیں۔ کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی نا، کسی کو تو آگے بڑھنا پڑے گا۔ بھئی اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی تو آپ فضول خرچی نہ کریں، آپ بڑی بڑے پیمانوں پہ شادیاں نہ کریں، بلا وجہ کی رسمیں نہ کریں۔ ایک تو آج کل جو شادیوں میں ٹرینڈ دیکھنے میں آتا ہے، یہ باہر کی کچھ رسمیں ہیں، وہ برائڈل شاور ہو رہا ہے، گروم شاور ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ ہلدی مہندی مائیوں یہ رسمیں چل رہی ہیں، اور پتہ نہیں کس کس طرح کی وہ آج کل رسمیں اور یہ پارٹیز ہونے لگی ہیں۔
سمجھ سے باہر ہیں بالکل. تو ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. یہ ہماری رسم نہیں ہے. ہماری رسم میں سادہ سمپل نکاح اور ولیمے کی دعوت ہے جو کہ ہونی چاہیے. جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اگر ہم اتنے ہی دائرے میں رہیں اور اتنی ہی چادر دیکھ کر پیر پھیلائیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ بہت ساری فضول خرچیوں سے اور فضول چیزوں سے بچ جائیں. تو پہل تو کسی کو کرنی پڑے گی. ہم نے کی، آپ نے کی، کل کوئی اور کرے گا، پھر کچھ اور لوگ کریں گے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا ٹائم کووڈ آیا تھا تو تو وہ ایک بہت ہی خطرناک ایک سال آیا تھا. بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوا لیکن اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوئی اور لوگوں نے ان چیزوں سے کافی کچھ سیکھا بھی. اب کووڈ میں جس طرح کی شادیاں ہوئی تھیں بہرحال جب دیکھا جائے تو شادیاں تو اصولاً ایسی ہونی چاہیے، سادگی کے ساتھ، نہ کوئی بارات، نہ باجا، نہ ڈاجا، نہ ڈھول، نہ پٹاخے، اور بس آپ جائیں، نکاح کریں سادگی سے گھر والے اور دلہن کو رخصت کر کے لے آئیں اور ایک ولیمے کی دعوت گھر پہ کر دیں. تو کچھ مشکل نہیں ہے شادی کرنا. بھائی اپنی زندگی کو آسان بنائیں. اتنی محنت سے آپ پیسہ کماتے ہیں، اگر آپ نے شادی کر دی ہے تو یہی پیسہ جو آپ فضول خرچیوں میں خرچ کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا ہے کہ دلہن دولہا کو آپ یہ پیسہ دے دیں اور ان کو حج کے لیے بھیج دیں، ان کے لیے، ان کو عمرے کے لیے بھیجیں اور ایسی نیک عبادات کے لیے ان کو بھیجیں، یا پیسہ ان کو دے دیں، ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں جو ان کے آگے ٹائم میں کام آئے، برے وقت میں کام آئے. جس طرح اس کو وہ خرچ کرنا چاہیں وہ خرچ کریں ان کے لیے. اگر دیکھیں یہ پیسہ آپ نے کما کے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے تو پھر انہیں اپنی مرضی سے ہی خرچ کرنے دینا. ضروری ہے کہ ایک شادی کو اتنی مشکل بنا دیا جائے کہ وہ حد درجے اتنی مشکل ہو جائے کہ اپنے اوپر، آپ کاندھوں پر اتنا بوجھ لے لیں کہ آپ خود ہی بیمار پڑ جائیں. تو ایسا نہ کریں. یہ کفر اور بدعت کی رسموں کو ختم کریں. کوشش کریں. کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مہر جتنا حیثیت دیکھ کے مقرر کریں، حیثیت سے زیادہ نہ کریں. غم میں چلا کر رونا، چیرنا چہرہ اور سینہ کو بھی کرنا، پیٹنا، بین کرنا، رونا، اور جو کپڑے میت کے بدن سے لگے ہوں ان کا دھلوانا، سال بھر یا کچھ کم زیادہ تک گھر میں خوشی کی تقریب کو برا جاننا. یہ بڑا دیکھنے میں آتا ہے کہ بھئی کہیں انتقال ہو گیا تو اب اس میں یہ کہ نہ بڑا روئیں گے، پیٹیں گے، پھر وہ اس کے بعد نہ وہ کپڑے وپڑے دھلیں گے، ان کی ساری چیزیں. اول تو دھلنا، تو یہ تو یہاں تو دھلنا لکھا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ دھلوا لیے. یہاں تو دھلوانے کی نوبت ہی نہیں آتی. جو بیچارہ وہ گھر کا جو فرد گزرا ہوتا ہے نا تو اس کی جتنی، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا تو سب پھینک دیتے ہیں، سب بڑھ جاتی ہیں غریبوں کو. اچھا مزے کی بات آپ یہ دیکھیں، یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب وہ انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو ان کا بستر غریبوں میں تقسیم، کپڑے غریبوں میں تقسیم، اور ان کی جو استعمال کی چیزیں تھیں وہ سب تقسیم. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کے الیکٹرانکل آئٹم ہوتے ہیں نا وہ تقسیم نہیں ہوتے وہ تو آپ دیکھیں کہ وہ بھائی تو وہ تو اس کے استعمال کی تھی نا. جب آپ ساری چیزیں پھینک رہے ہو، اس کے کپڑے، اس کے جوتے اور اس کی دوائیں ہو گئیں، یا پھر ان کا بسترا ہو گیا، ان کا پلنگ ہو گیا، ہر چیز تو وہ اٹھا کے دے دی، لیکن جو ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں استعمال کرنے کی، ان کا ٹیبلٹ ہو گیا، ان کے موبائل ہو گئے، یا مشینری سے ریلیٹڈ ان کی جو چیزیں ہو گئی وہ آپ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں. تو بھئی وہ بھی غریبوں میں بانٹے نا. یا پھر وہ جتنا پیسہ وہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، جو ان کا اماؤنٹ ہوتا ہے، تو وہ انہی کے نام پہ غریبوں کو دے دیں نا. انہی کے لیے کچھ کار خیر ایسا کر دیں جو آخرت تک ان کو صدقہ جاریہ ان کے لیے بنا رہے. وہ نہیں دیتے، وہ کسی کو بھی نہیں دیتے. مزے کی بات یہ دیکھیں آپ، یہ کیسی رسم ہے، یہ کیسی قسم ہے بھائی. جو مر گیا اس کا سارا جو اپنے آپ کا اصل میں تو یہ دیکھا جائے کہ جو آپ کے استعمال کی چیز نہیں ہے، آپ کا دل نہیں ٹکرا ہوتا. دھلوانا تو یہاں بہت بڑی بات لکھی ہے کہ لوگ دھلوا کے استعمال کر لیتے ہیں. شاذ و نادر بیچارے کوئی ایسے غریب ہوں گے جو دھل کے ان کو چیزوں کو استعمال کر لیتے ہوں گے، ورنہ تو پھینک ہی دیتے ہیں اور غریبوں میں بانٹ دیتے، دے دو سب، دے دو سب، دے دو. اور پیسہ خود رکھ لیتے اور ان کی مشینری کی چیزیں بھی خود رکھ لیتے، وہ کسی کو نہیں دیتے. گھر میں خوشی کی تقریب نہیں کرتے. بھائی پہلی عید آ گئی، عید نہیں منا رہے، ہمارے یہاں انتقال ہوا تھا. بھائی کیوں نہیں منا رہے آپ نے رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے عید منانا. اور عید جو نہیں مناتا نا وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ ایک تحفہ رکھا ہے، آپ کے لیے انعام ہے. رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھائی دیکھیں انتقال ہو گیا، 3 دن بہت تھے آپ کے سو کرنے کے لیے، ظاہر ہے ان کا جو بھی گزرا اس کا دکھ آپ کے دل میں رہے گا. تو آپ ان کے لیے پڑھیں، بخشش کا ذریعہ بنیں ان کے لیے، نہ کہ اگر آپ کے وہ
सवैयाँ खा लेने से या फिर वो ईद पे नए कपड़े पहन लेने से थोड़ी उनको कोई सवाब मिल रहा है। आप उनके लिए पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। फिर चैलम बरसी हो गई, उनमें गम ताज़ा करते रहते हैं, बार बार पूरा खानदान जमा होता रहेगा, 10वें में आ गया जमा हो गया, फिर रोना पीटना हो रहा है, 20वें में आ गए, फिर अच्छा 10वां 20वां हो जाएगा, बीच में से 30वां गायब हो जाता है। ये भी एक लॉजिक समझ में नहीं आती कि 10वां हो गया 20वां हो गया, बीच में से 30वां गायब हो जाता है, उसकी फातिहा नहीं करते, फिर 40वें की करते हैं, फिर बरसी मनाते हैं। ये पता नहीं किस तरह की रस्म है, समझ से बाहर है, ये कैसी रस्म है। हद से ज़्यादा ज़ेब और ज़ीनत में मशगूल होना और सादा वक़्त क़ता को मय्यूब समझना। अब कोई सादगी में रहना चाह रहा हो तो उसको तो बुरा समझते हैं, और जो हद से ज़्यादा ज़ीनत में मशगूल होने में क्या होता है, एक तो आप अपने दीन से दूर हो जाते हैं, नमाज़ों से दूर हो जाते हैं, कुरान से दूर हो जाते हैं, और फिर दूसरी बात ये कि हर चीज़ आप वो सादगी आपको कोई पसंद ही नहीं करता है। आप किसी महफ़िल में चले जाओ, ये तो ऐसे आ गए, ये तो वैसे आ गए, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये सब बिदअतें और ये बुरी रस्में हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। मकान में तस्वीरें लगाना, पानदान रखना, इत्रदान रख रहे हैं, वो सुरमीदानी लाज़मी होगी, सिलाई वग़ैरह, चाँदी सोने के इस्तेमाल करना, और औरतों का बहुत बारीक कपड़े पहनना जिसमें से उनका बदन छलकता हो, और बजता ज़ेवर पहनना, जिस ज़ेवर में से आवाज़ आ रही हो तो ऐसा ज़ेवर भी नहीं पहनना चाहिए। मर्दों, क्योंकि अगर आप बजता हुआ ज़ेवर, जैसे बजते हुए ज़ेवर से ज़्यादा एक तो खनकने वाले कंगन और पायल पाजेब, जो ये हमारे यहाँ दूसरे जो हिंदवाना रस्में हैं उसमें उनकी आप रस्में देखें, उनका जो कल्चर है तो उसमें वो लोग वो लाजमी पहनते हैं, वो पायल पाजेब वगैरह इस तरह की ना बिछियाँ वगैरह बजने वाली, तो पता चल जाता है दूर से कि कोई चला आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ बकरीद पे वो गाय को पहना देते हैं ना, तो वो गाय चली आ रही होती है, इसी तरह वो बजने वाले सारे जो होते हैं ना वो सब पाँवों में पहन लेते हैं, तो वो हर वक्त छन 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 करके बजते रहते हैं। ये गलत है, आपने नहीं पहनना, ये हमारे रस्मों में नहीं है। मर्दों का ज़नाना लिबास पहनना, औरतों का मर्दों के मजमे में जाना, खुसूसन ताज़िया देखना और मेले में जाना, मर्दों का वज़ा ख़ता इख्तियार करना, बदन गुदवाना, जो वो अपने बॉडी पार्ट्स पर वो गुदवा लेते हैं कुछ नाम तस्वीरें, ये सब बहुत गुनाह है। इससे मुराद किसी मुराद के पूरे होने पर औरत का रात भर जागना, नज़र न्याज के लिए देगे पकवाना, टोटके करना, सफ़र पर जाते ही या लौटते वक्त औरतों का गैर महरम को गले लगना, ये भी सब गलत है। तो ज़िंदा रहने के लिए लड़के के कान या नाक छिदवाना, कि ये नाक कान छेद दो इनका, ये ज़िंदा रह गया। अरे भाई, ये ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, आपके ये नाक कान छेदने में, सुराख कराने में कौन सी ज़िंदगी की लॉजिक आ गई? ये तो समझ से बाहर है। कोई है जो मुझे ये चीज़ समझा दे कि भाई नाक कान छिदवाने से आपकी ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट आएगा? ये तो औरतें तो कानों में पहनने के लिए, और ये कानों में पहनने के लिए आदमियों को पता नहीं क्या शौक, तो औरत तो अपना एक वो हो बनाव श्रृंगार करने के लिए नाक कान छेद लेती हैं। तो इसमें ये पता नहीं क्या कि ज़िंदा रहने के लिए नाक कान छेद देते हैं। कान में देखा होगा अक्सर बाली पहने हुए, कुछ पहने हुए, बाली को और ब्लाक को नाक में पहनने का ज़ेवर पहनना, रेशमी और सुर्ख रंग का या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा पहनना, घुंघरू या इस तरह का ज़ेवर पहनना आराम के लिए, बच्चों को अफ़यून खिलाना, किसी बीमारी में शेर का दूध या इसका गोश्त खिलाना। अरे भाई, पता नहीं किस कारण के शेर का दूध कौन पीता है? भई आप गाय भैंस का दूध पिए ना, जो जो हमारे लिए जायज़ है, हलाल है। पर ये शेर का दूध कौन पीता है? इससे आपको कौन सी शेर का दूध पीने से आप क्या शेर बन जाएंगे, या आपको फायदा हो जाएगा है, या आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी? पता नहीं कहाँ कहाँ से लॉजिक आ जाती है। बहरहाल, ये एक छोटा सा हमारे पास एक टॉपिक था बिद्दतों का और बुरी रस्मों का। इसमें से जो ख़ास चुने हुए थे वो आपके सामने रखे हैं, और उम्मीद है कि अगर इनमें से कुछ गलतियां हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं तो आज इस बुक के ज़रिए और जो कुछ हमारे सामने तहरीर है, हम इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखें, इन सारी रस्मों को करने से हमारा ईमान ख़राब होता है। जिस चीज़ के बारे में हमें मना कर दिया वो काम को कोशिश करें कि ना करें, जिसको नहीं करना वो नहीं करें, और जो जायज़ है वो काम करें, जिन पे आपको सवाब भी मिलेगा, आपकी ज़िंदगियों में बरकत भी होगी और खुशहाली भी आएगी, और अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होगा, और दीन और दुनिया दोनों में सुरखरू होंगे। तो आगे बहुत अच्छे और टॉपिक्स होने वाले हैं आपके लिए, दो और अच्छे टॉपिक्स लेकर आते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियोस को देखिए, और नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जब तक सामा खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।